حکیم عامر رزاق ابھایا کی طرف سے تمام دنیا کے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ حضرت بابا بلے شاہ کہتے ہیں، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑدا مندر مسیتاں، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نہ لڑدا، کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں، بلے شاہ آسمانوں اڑدیاں پھڑدا، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ آج کا جو موضوع ہے، میں ایسا موضوع پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سے ڈاکٹرز کی روزی جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ ڈاکٹرز جو نوسر بازی کرتے ہیں اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے حمل کی حفاظت ماں کیسے کر سکتی ہے، زچہ بھی صحت مند رہ سکے اور بچہ بھی صحت مند رہ سکے، سیزیرین آپریشن سے آپ بچ سکیں۔ آج تو ہر ماں کو آپریشن پہ قائل کیا جاتا ہے، گھر والوں کو قائل کیا جاتا ہے کہ ہیموگلوبن کی کمی ہے، بچہ ٹیڑھا ہے، خون کی کمی ہے، بچہ آپ کا مر جائے گا، بچہ نہیں تو زچہ مر جائے گا، ہو سکتا ہے زچہ اور بچہ دونوں مر جائیں، آپ اب ان بچوں کی صحت کیوں نہیں بچا رہے، بچہ کی بھی صحت بچائیں اور زچہ کی بھی صحت بچائیں۔ یہ سب کا سب دھوکہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اب سے ہزاروں سال پہلے جب سے مائیں بچہ دے رہی ہیں، کیا یہ سیزرین آپریشن ہوتے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے، اور ابھی موجودہ دور کی بات کریں، اب سے 15-20 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ آج تو ہر دائی جو ہے، دائی کو ملنے ہیں 500 روپے، اور دائی کو ڈاکٹر سے کمیشن ملنا ہے 5000 روپے، تو دائی بھی آپ کو قائل کرے گی، نرس بھی آپ کو قائل کرے گی کہ آپ فلاں ہاسپٹل لے جائیں، فلاں ہاسپٹل لے جائیں۔ آپ یقین کیجئے، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، اس ٹائم اذان ہو رہی ہے، جتنی بھی ماؤں نے آپریشن کرائے ہیں سیزیرین، جتنے بھی میرے پاس پیشنٹ آئے ہیں، کوئی ماں تندرست نہیں ہے۔ کبھی کمر میں درد ہے تو کبھی گھٹنے میں درد ہے، تو کبھی پیٹ کا پھیلاؤ ہو گیا ہے، تو کبھی موٹاپا زیادہ آ گیا ہے، تو کبھی کندھوں میں درد ہے۔ یہ ساری مرضیں کب ہوئی ہیں؟ آپریشن کے بعد۔ اگر نارمل آپریشن ہوگا، نارمل بچہ ہوگا، تو ڈاکٹر کو تو 1500 بچنے ہیں۔ جب سیزیرین آپریشن ہوگا، اس کے بھی ڈاکٹرز نے اپنا جو ہے نا 5000 سے لے کر 1 لاکھ تک روپے ریٹ رکھا ہوا ہے۔ جو بچہ کاٹ کے نکالا جائے گا، جو سیزیرین آپریشن سے ہوگا، کبھی بھی ماں بھی تندرست نہیں ہوگی، بچہ بھی تندرست نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جس سے آپ علاج کر سکتے ہیں، ماں بھی صحت مند رہے گی، بچہ بھی صحت مند رہے گا۔ سب سے پہلے تو جب حاملہ کو حمل ہو، تازہ مکھن کا استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں تازہ پھل کا استعمال کریں، سیب کا استعمال کیجئے، کیلے کا استعمال کیجئے، ناشپاتی کا استعمال کیجئے، مالٹے کا استعمال کیجئے۔ حاملہ مائیں جو ہیں کنو کا استعمال کریں، تربوز کا استعمال کریں، جوسز تازہ کا استعمال کریں، خربوزہ بنا کے استعمال کریں، خربوزہ کا ملک شیک بنا کے استعمال کریں، دہی کا استعمال کریں، اس میں کیلشیم بھرپور ہے، اور ماں کو جب کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو بچہ بھی کیلشیم کی کمی میں مبتلا ہوتا ہے ساری زندگی۔ اسی طرح کیلشیم دہی میں بھرپور پایا جاتا ہے۔ شام کو دودھ کا استعمال کریں، دودھ میں بھرپور طریقے سے کیلشیم بھی موجود ہے، پروٹین بھی ہے۔ انار کا جوس استعمال کریں، انار کھائیں۔ جن بچوں کو ہڈیوں کی کمزوری ہے اس کے لیے انار بہت مفید ہے، آڑو بہت مفید ہے۔ اسی طرح جو ہے ناریل کا جوس بنا کے استعمال کریں، ناریل کا جوس پئیں یا ناریل کے لڈو بنا کے کھائیں، یا میتھی کے لڈو بنا کے کھائیں، بہت ہی مفید ہے۔ سردیوں میں جو ہے خشک میوہ جات ڈرائی فروٹ کا استعمال کریں، بادام کا استعمال کریں، اخروٹ کا استعمال کریں، بادام اور خشخاش کا سفوف بنا لیجیے، یہ آپ استعمال کیجیے۔ سلاد کا استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، سبزیوں میں بھرپور الکلائن موجود ہے، وٹامن اے بی سی ڈی سبزیوں میں پایا جاتا ہے۔ چھلکے والی سبزیاں استعمال کریں اور چھلکے والی دالیں استعمال کریں، کیونکہ بعض زچہ کو جو ہے فولیٹ کی کمی ہوتی ہے، اور فولیٹ کی کمی ہوگی تو تا زندگی جو ہے بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا رہیں گے، جسمانی کمزوری ہوگی خاص طور پہ۔ تو سب سے زیادہ فولیٹ جو ہے وہ چھلکے والی دالوں میں پایا جاتا ہے، چھلکے والی دالیں استعمال کریں۔ وٹامن اے جو ہے دودھ میں، دہی میں، لسی میں، ملائی میں پایا جاتا ہے، وٹامن اے استعمال کیجیے، یہ بہت مفید ہے۔
اسی طرح جو ہے ٹماٹر کا رس استعمال کریں، ٹماٹر کا استعمال کریں، کریلے کا استعمال کریں، مٹن کی یخنی بنا کے کھائیں، مٹن کے سری پائے بنا کے استعمال کریں، دیسی مرغی کا استعمال کیجئے، پالک کا استعمال کیجئے، پالک میں آئرن بھی موجود ہے، اسی طرح وٹامن سی بھی پایا جاتا ہے پالک میں۔ گاجر کا استعمال کیجئے، گاجر کا جوس بنا کے استعمال کیجئے، گاجر کا حلوہ بنا کے استعمال کیجئے، بادی چیزوں کا استعمال نہ کیجئے۔ اسی طرح جو ہے تو بادام کی سردائی بھی پی سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو ڈاکٹرز کی روزی بھی بند ہو جائے گی، اللہ آپ کو شفا دے گا، اور تا زندگی انشاءاللہ ماں جو ہے بیماریوں میں مبتلا نہیں رہے گی، بیماریوں سے بچ جائے گی، اور زچہ بھی صحت مند رہے گا۔ دماغی طور پہ آپریٹ کرانے سے بہت سارے امراض جنم لیتے ہیں۔